تو پھر بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کی خود بھی تعلیم دی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر، طبرانی نے اپنی موجم کے اندر، حاکم نے مستدرک کے اندر، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، اور بھی درجنوں محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، ایک نابینا آ گیا اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں نابینا ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو صبر نہیں کرتا تو پھر میں تجھے دعا بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جی مجھ سے تو صبر نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا کہتا، اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں۔ اس نے کہا کہ میرے سے تو صبر نہیں ہوتا۔ اچھا حضور نے کہا کہ تو صبر کر لے تیرے لیے اچھا ہے، تو وہ کر لیتا نا۔ اس پہ تھوڑا سا غور میں آپ کا چاہ رہا ہوں۔ ایک خاتون آئی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو آقا کریم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں مرگی کے دوروں میں مبتلا ہوں، اور جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں گر جاتی ہوں اور میرا سطر بھی کھل جاتا، اور عورت ذات ہوں، میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے مرگی کے دورے نہ پڑیں۔ حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، اگر تو صبر کر لے، میں دعا نہیں کرتا تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں صبر کر لوں گی، لیکن اتنی دعا کر دیں جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے۔ اب حضور نے دعا کی، مرگی کے دورے اس کو پڑھتے تھے، لیکن جب گرتی تھی سطر نہیں کھلتا تھا۔ اب اس عورت کو کہا کہ اگر تو صبر کرے تو جنت کا وعدہ ہے، تیرے لیے بہتر ہے۔ اس عورت نے صبر کر لیا، لیکن اس صحابی کو کہا کہ اگر تو صبر کرے تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا صبر۔ ایک عورت نے صبر کر لیا حضور کے وعدے پہ، جنت کے وعدے پہ، مرد نہ کر سکا۔ مرد میں حوصلہ زیادہ ہے، کیوں نہ کیا؟ اصل بات یہ ہے ادھر صرف دورے تھے، ادھر آنکھیں نہیں تھی۔ کہتے تھے آنکھیں ملے میں تو آپ کی زیارت کروں گا، میں تو اس لیے آنکھیں لینے آیا ہوں کہ آپ کی زیارت ہو جائے، اس میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں تو ترس گیا ہوں آپ کی دید کے لیے۔ ایک صحابی ہیں حضور کے، نام حضرت زید بن عبداللہ۔ امام زرقانی نے اس واقعہ کو لکھا ہے، جب حضور کا انتقال ہوا تو بیٹے نے آ کے خبر دی، ابا جی خبر سنی ہے؟ کہا سناؤ کیا ہوا؟ کہا حضور وصال کر گئے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور لفظ کیا کہ اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احد، اللہ مجھے اندھا کر دے۔ یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا، اب محبوب نہیں اس دنیا کے اوپر رہے اور تہے مزار چلے گئے ہیں، میں نے آنکھوں کی بینائی کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے دعا قبول کر لی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہے۔ کسی نے افسوس کے طور پہ کہا بڑا افسوس ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، تو اس نے کہا افسوس تمہیں ہوگا، مجھے تو کوئی نہیں، میں نے تو اللہ سے مانگ کے لیا ہے، میں حضور کے علاوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہاں اعلی حضرت کی بھی سنیے، بریلی کی گلیوں سے آج بھی آواز آ رہی ہے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ حضور نے فرمایا، حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں حضور نے اس نابینے کو کہا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا جی میں صبر نہیں کر سکتا، مجھے تو دو آنکھیں چاہیے۔ اس نے دیکھنا تھا حضور کے جمال کو۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا جا پھر وضو کر، دو نفل پڑھ۔ اس کے بعد حضور نے دعا تعلیم دی، جو ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، میں نے کئی احادیث کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا۔ حضور نے کہا دو نفل پڑھ وضو کے بعد، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ۔ اب دعا سنیے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں رحمت والے نبی محمد کے وسیلے سے۔ آگے لفظ سنیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے اللہ کے حضور اپنی یہ حاجت پیش کرتا ہوں، میری حاجت پوری ہو جائے۔ اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے۔ یہ حضور نے اس کو دعا تعلیم دی۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ وہ نابینا چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں نور تھا، اس کی آنکھوں کا اندھا پن ختم ہو چکا تھا۔ تو حضور نے خود تعلیم دی ہے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی۔ حضور کے آنے سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات جو ہیں وہ سیکھ لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کچھ باتیں کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے رب سے سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے؟ فتاب علیہ، تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم جن شرائط پہ احادیث لیتے ہیں، حضرت امام حاکم بھی انہی شرائط پہ حدیث لیتے ہیں، اور جو ان سے احادیث رہ گئی ہیں ان کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر درج کیا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور اس کی علماء نے تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کیا کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے؟ تو وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، پھر ایک دن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا رب اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے اللہ محمد عربی کا صدقہ میری خطا سے درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے آدم میں نے تجھے بخش تو دیا، لیکن تو یہ بتا تو میرے نبی کو جانتا کیسے ہے؟ تو عرض کی مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے میں روح پھونکی اور میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی، تو میں نے تیرے نام کے ساتھ اس پیارے کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اور میں جان گیا جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ معمولی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا آدم تیری خطا سے میں نے درگزر فرما لیا، اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غر کے نجینا۔ اس دنیا کے اوپر سب سے پہلا جو رجوع اور پہلی توبہ قبول ہوئی ہے وہ حضور کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ یہودی بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ حضور کی عمر ابھی بچپنے میں ہے تو بارش مانگنا ہوتی تو کہتے ہیں اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے سے بارش نازل کر دے، اور آقا کریم نے اپنی زندگی میں خود بھی اس بات کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے تو دعا مانگی ہی جاتی ہے اور قبول ہی ہوتی ہے، لیکن حضور کے روضے کے صدقے سے دعا مانگی جائے رد وہ بھی نہیں ہوتی۔ سنن دارمی میں روایت ہے، لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کے ساری کہانی سنائی کہ قحط پڑ گیا ہوا ہے اور بارش نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا طریقہ میں بتا دیتی ہوں، عمل تم کر لو، بارش ہو جائے گی۔ کہا کیا؟ کہا ایسے کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت انور جس حجرے میں ہے، یہ حجرہ عائشہ میں تھی، اجازت میں دے دیتی ہوں، چھت میں سوراخ کر دو یہاں تک کہ آسمان اور حضور کے روضے کے درمیان وہ پردہ نہ رہے۔ تو کہا دیکھنا کیسے بادل جھوم کے آتے ہیں۔ سنن دارمی کی روایت ہے، اور بھی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب لوگوں نے جو ہے وہ اس میں سراخ کر دیا تو اس قدر می برسا اور اس قدر سبزے اگے کہ جانور چربی سے موٹے ہو گئے، اور لگتا تھا کہیں چربی کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے پھٹ نہ جائیں۔ تو اس سال کا نام اہل عرب نے رکھا عام الفتق۔ عام الفتق کا معنی پھٹنے کا سال، یعنی ہر جانور اتنا پھولا ہوا تھا اور اتنا موٹا تھا کہ ہر بندہ کہتا تھا یہ جانور پھٹ نہ جائے کہیں۔ تو اس سال کا نام عربوں نے رکھ دیا عام الفتق، پھٹنے کا سال۔ یہ سال کب پیدا ہوا؟ جب حضور کے روضہ انور اور چھت کے درمیان سے وہ جگہ تھوڑی سی ہٹا دی گئی اور آسمان نے جب حضور کے روضے کا نظارہ کیا تو جھوم کے برسنے لگا۔
اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک معروف قحط پڑا جس کو عام الرمادہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا اور قحط پڑا، حد ہو گئی۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ایک حضرت بلال بن ربا ہیں جنہیں حضرت بلال حبشی کہتے ہیں، یہ اسی نام کے ہیں لیکن ان کی ولدیت حارث ہے۔ بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی بکری ذبح کرو۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بکریوں کے اندر ہے ہی کچھ نہیں، ذبح کیا کروں؟ لوگوں نے ضد کی تو انہوں نے بکری ذبح کی، جب وہ کھال ادھیڑی تو اس کا گوشت سرخ رنگ کا تھا۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور پھر حضور کے روضے پہ آ گئے، اور حضور کے روضے کے اوپر آ کر حضرت بلال بن حارث کیا کہہ رہے ہیں، سنیے لفظ سن کے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش مانگو، امت تو ساری ہلاک ہو گئی۔ یہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی۔ جب دعا مانگی تو آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھے، حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے فرمایا بلال بن حارث جا کے عمر کو میرا سلام دے دو اور اس کو کہو کہ معاملات کے اندر زیادہ احتیاط کیا کرے اور بارش ہو جائے گی، یہ خوشخبری بھی سنا دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے یہ خبر دی، اس وقت صحابہ موجود تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہا کہ جتنا میرے بس میں ہے اتنا تو میں کوشش کرتا ہوں، جہاں مجبور ہو جاتا ہوں میں وہاں کیا کر سکتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تار رونے لگے، اور پھر عام الرمادہ ختم ہوا اور چھم چھم می برسنے لگا۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے روضے پہ جا کے یہ کہا، حضور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے کہ بارش ہو۔ تو یہ صحابی کا عمل ہے، پھر صحابی اپنا خواب جا کے ایک صحابی کو سناتا ہے، اور صحابی صحابہ کی موجودگی میں یہ خواب سنتا ہے، اور کوئی صحابی نہیں کہتا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، حضور سے کیوں کہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی حاجتیں حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے اور حضور کی چوکھٹ سے ان کی حاجتیں پوری ہوا کرتی۔